السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے صدقے اور زکوٰۃ وغیرہ کے جو مال وغیرہ آتے تھے، یعنی رقم کی شکل میں اور اسی طرح غلہ، اناج، راشن وغیرہ کی شکل میں، گیہوں ہے، چاول ہے، آٹا ہے وغیرہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ان ساری چیزوں کا محافظ، نگہبان بنایا تھا کہ تم اس کی نگرانی کرنا، اس خدمت پر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے مجھے مامور فرمایا تھا، یہ ذمہ داری مجھے سپرد کی تھی، سونپی تھی۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، رات ہوئی، اچانک ایک چور آیا اور وہ غلہ وغیرہ بھرنے لگا۔ غلہ مطلب اناج، دال ہے، چاول ہے، آٹا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ ساری چیزیں جو صدقے کی تھی وہ ساری چیزیں بھرنے لگا، جمع کرنے لگا تاکہ چوری کر کے اسے لے جائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے اسے پکڑ لیا، فرماتے ہیں اور میں نے اس سے کہا کہ میں ضرور کل تجھے صبح رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ یہ رات کا معاملہ تھا، وہ رات میں آیا چوری کرنے، اکثر و بیشتر لوگ رات ہی میں چوریاں کرتے ہیں۔ اب حضرت ابو ہریرہ نے اس سے کہا کہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں تجھے کل پیش کروں گا، تو چوری کرتا ہے۔ اس نے شکایت کی اور آہو بکا کیا، اس نے کہا کہ میں بہت محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں اور میرا عیال بہت بڑا ہے، تو مجھے آپ چھوڑ دیجئے، ضرورت کی چیز میں لے جا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کو اس پر رحم آ گیا، اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ اب دوسرے دن بارگاہ رسالت میں پہنچے حضرت ابو ہریرہ، سامنے سے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ بخاری شریف کی حدیث پاک کہ رسول اللہ نے سامنے سے ارشاد فرمایا تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ حالانکہ وہاں پر ظاہری اعتبار سے رسول اللہ تشریف فرما، موجود، جلوہ فرما نہیں تھے، لیکن ہم اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ اسی حدیث پاک کی روشنی میں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو علوم غیبیہ پر مطلع فرمایا ہے، علم غیب عطا فرمایا۔ دیکھیے اب بخاری شریف کی حدیث پاک، جو مخالفین ہیں، جو مخالفت کرنے والے ہیں، جو ہمارے اگینسٹ میں ہیں، وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں حدیث پاک دکھاؤ، بخاری شریف سے اس بات کا ثبوت پیش کرو کہ رسول اللہ کو علم غیب ہے۔ آپ دیکھیں خود بخاری شریف میں اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر وہاں اس کمرے کے اندر جو حفاظت کے لیے حضرت ابو ہریرہ کو سونپا گیا تھا، ظاہری طور پر وہاں تشریف فرما نہیں تھے، مگر اس کے باوجود بھی نگاہ نبوت وہاں پر جو حالات پیش آ رہے تھے ان کا مشاہدہ فرما رہی۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو علم غیب عطا فرمایا تھا، اس کی یہ برکت تھی۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور میرے امام یہ بھی فرماتے سر عرش پر ہے تیری گزر، دیر فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا، ارشاد فرمایا تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ حالانکہ رسول اللہ خود جانتے تھے، لیکن رسول اللہ حضرت ابو ہریرہ کی زبانی سننا چاہتے کہ وہ آیا، چوری کرنے لگا، میں نے اسے پکڑا، آپ کی بارگاہ میں لانے کے تعلق سے میں نے کہا، وہ رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، اس نے کہا میرے بچے ہیں، بال بچے ہیں، عیال والا ہوں، غریب ہوں، محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، مجھے جانے دو، میرا راستہ چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے اس پر رحم آ گیا، میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ اب میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے، وہ آج رات میں واپس آئے گا۔ یہ رسول اللہ نے مستقبل کی بھی خبر دے دی۔
پیچھے جو ہوا اس کے بارے میں بھی بتا دیا، اب آئندہ فیوچر میں جو ہونے والا ہے رسول اللہ نے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیا۔ اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آج رات میں بھی وہ آئے گا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے اب یقین ہو گیا کہ جب رسول اللہ نے فرمایا آج رات میں بھی آئے گا تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اس لیے کہ یہ کسی اور کی زبان نہیں، محمد الرسول اللہ کی زبان، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ رسول اللہ کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، اور اللہ رب العزت کی بار گویا کہ رسول اللہ کا جو کلام ہوتا ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان ہوا الا وحی یوحا، رسول اللہ اپنی زبان اقدس سے جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ اپنی جانب سے نہیں کہتے، یہ تو اللہ کا پیغام ہوتا ہے جو رسول اللہ سناتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے جب ارشاد فرمایا کہ آج بھی وہ آئے گا، مجھے یقین ہو گیا کہ زمین ادھر کی ادھر ہو جائے، آسمان ادھر کا ادھر ہو جائے، مگر وہ چور آئے گا، کیونکہ آمنہ کے لال رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات ہوئی میں نے دیکھا کہ وہ چور آیا اور چوری کرنے لگا، میں نے اسے پکڑا اور کہا کل تجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، واپس وہ عاجزی انکساری کرنے لگا، گڑ گڑانے لگا، میں محتاج ہوں، غریب ہوں، ضرورت مند ہوں، مسکین ہوں، میرا عیال بہت بڑا ہے، فیملی کے ممبر جو ہے وہ زیادہ ہے، میرا بڑا کنبہ ہے، خاندان والے زیادہ ہے، تم مجھے چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے مجھے اس کے اوپر رحم آ گیا اور میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ دوسرے دن رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، واپس رسول اللہ نے فرمایا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ اب حضرت ابو ہریرہ نے پورا واقعہ بتایا، رسول اللہ نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ کہا، آج رات پھر وہ واپس آئے گا۔ واقعی میں حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ واپس اس حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے ان کلمات کو دہرایا کہ مجھے یقین ہو گیا رسول اللہ نے فرمایا ہے وہ چور آج رات میں واپس آئے گا۔ تیسری رات آئی، میں نے دیکھا واقعی میں وہ چور آیا اور چوری کے ارادے سے مال وغیرہ اکٹھا کرنے لگا، میں نے اسے پکڑا اور کہا کہ تو روزانہ یہ کہتا ہے اب میں نہیں آؤں گا، اب نہیں آؤں گا، اب نہیں آؤں گا، لیکن تو بار بار آتا ہے، اب میں تجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں کل تو ضرور پیش کر دوں گا، کیونکہ 3 مرتبہ ہو گیا، آدمی 1 مرتبہ چھوڑے، 2 مرتبہ چھوڑے تو 3 مرتبہ، بار بار تو وہی کام کر رہا ہے، اور منع کرنے کے بعد، وعدہ کرنے کے بعد واپس تو اس کام کو کرتا ہے۔ اب اس نے کہا کہ ابو ہریرہ ایک بات، ایک وظیفہ میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر اس وظیفے پر عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور شیطان بھی تمہارے قریب نہیں آئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کون سا وظیفہ ہے؟ تعجب بھی ہوا ہوگا کہ یہ چور ہے اور چوری بھی کرتا ہے، وظیفے بھی بتاتا ہے، تعجب کیا ہوگا حضرت ابو ہریرہ نے۔ اس نے کہا کہ جب آپ بستر پر جائیں تو بستر پر جاتے وقت آپ یہ پڑھ لیا کریں، اذا اویت الی فراشک، جب آپ اپنے بستر پر جائیں تو یہ پڑھ لیا کریں جسے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے، اور جسے ہم آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے ہم یاد کرتے، پوری آیت کریمہ آپ حضرات جانتے بھی ہوں گے، یاد بھی آپ کو ہوگی ماشاءاللہ۔ تو اسے جب تم بستر پر جاتے وقت پڑھ لوگے، اللہ رب العزت رات سے لے کر صبح تک تمہاری حفاظت فرمائے۔ اس نے یہ وظیفہ سکھا دیا اور وہ چلا گیا۔ تیسرے دن رسول اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ پہنچے، اب رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا، تمہارے اسیر کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ نے پورا ماجرا بتا دیا اور یہ بھی کہا کہ اس نے مجھے آیت الکرسی کی تعلیم دی ہے۔ حضرت حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے جو بات کہی وہ تو بالکل سچی ہے، یعنی آیت الکرسی والی جو بات ہے یہ تو بالکل سچی ہے، لیکن وہ خود جھوٹا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا یہ کیسے؟ تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں پتہ ہے 3 دن سے تم کس سے ملاقات کر رہے تھے؟ یعنی جو آنے والا تھا چور کی حیثیت سے، چوری کرنے کے ارادے سے، جانتے بھی ہو یا نہیں یہ آنے والا کون تھا؟ حضرت ابو ہریرہ نے لا علمی کا اظہار کیا
کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم مجھے نہیں پتہ، اور ویسے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اگر کچھ پتہ بھی ہوتا تو رسول اللہ کی بارگاہ میں شان رسالت کا ادب کرتے ہوئے وہ خاموش رہتے اور یہی عرض کرتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول عز و جل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نہیں پتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو چور تھا وہ شیطان تھا اور انسانی شکل میں تمہارے پاس آیا کرتا تھا۔ یہ رسول اللہ کا علم غیب کہ آپ کے سامنے وہ شیطان نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی آپ پیٹھ کے پیچھے کیا ہے، پشت اطہر کے پیچھے کیا ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے جو چیز ظاہری طور پر نہیں ہے رسول اللہ اسے بھی ملاحظہ فرما لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر شیطان لے جاتا ہے کھانے پینے کی چیزیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان بھی کھاتا ہے پیتا ہے، اس کی ذریت اس کی اولاد بھی کھاتی پیتی ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی، محدثین کرام فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک بھی آپ نے سنی ہوگی کہ اگر انسان کھانے کے لیے بیٹھتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے شیطان بھی اس کے کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ آج کل اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ اگر سادہ ہے دال چاول وغیرہ تو اسے بسم اللہ یاد آتی ہے، لیکن جہاں مرغ مسلم ہے، بریانی ہے، ٹکا بریانی، اٹالین بریانی، سکھ بریانی، کومبو بریانی، آج کل تو مطلب پتہ نہیں طرح طرح کی بریانیاں بنتی ہیں، وہ بندہ معاذ اللہ و رسول کو فراموش کر دیتا ہے اور بسم اللہ وغیرہ پڑھنا بھول جاتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ جلدی سے بیٹھ جاؤں تاکہ یہ بوٹی کھا لوں، یہ کھا لوں، وہ کھا لوں، سموسے کھا لوں، پراٹھے کھا لوں، ٹکے کھا لوں، کباب کھا لوں، یہ ساری چیزیں اس کی نیت میں آ جاتی ہیں۔ کھائیے آپ اللہ کی نعمتیں، اللہ کا شکر ادا کیجیے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کو یہ نعمتیں عطا فرمائے رمضان میں بھی اور پورا سال۔ لیکن انسان نعمتیں دیکھ کر کے جس ذات نے نعمتیں دی ہیں اسے تو فراموش نہ کرے، کم سے کم انشاءاللہ شکر ادا کرے گا، اللہ اسے اور عطا فرمائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، میرا شکر ادا کرو میں تمہیں بہت زیادہ نعمتیں عطا فرماؤں۔ ایک انسان ہے، اس کا کچھ کام کاج چلتا ہے، دیکھیے اب کاروبار ہے، دھندا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے تجارت میں کبھی اپ کبھی ڈاؤن، کبھی بہت زیادہ کما لیا، کبھی زیرو بٹے سناٹا، اور کبھی کچھ معمولی تھوڑا موڑا۔ اب انسان کے اوپر ہے کہ اسے کیسا بندہ بننا ہے، ہر حال میں یا تو وہ ناشکری کرتا ہے یا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ شریعت کی یہ تعلیم ہے، اسلام کی یہ تعلیم ہے، ہمارا دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ چاہے آپ کو نفع ہو یا نفع نہ ہو، یا بہت زیادہ نفع ہو یا تھوڑا سا نفع ہو، ہر حال میں اللہ کے شکر گزار بندے بن کر کے رہو۔ کیوں؟ اگر بندہ اللہ کا شکر ادا کرے گا اللہ راضی ہو جائے گا، اور اللہ کا وعدہ ہے میرا شکر ادا کرے گا اے میرے بندے، ہر حال میں کسی بھی حال میں نے تجھے رکھا ہے، اگر میرا شکر ادا کرے گا میں تیرے رزق میں برکتیں رکھ دوں گا۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ تو بسم اللہ پڑھے انسان اور شیطان کو شریک نہ کرے۔ علم غیب کا ثبوت ہوتا ہے، یہ تو آپ کو پتہ چل گیا۔ دوسری بات، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو شیطان انسان کی شکل میں یا دوسری شکل میں آ کر کے دھوکہ دیتا ہے اور اسے مال وغیرہ لا کر کے پیش کرتا ہے۔ تو شریعت کی جانب سے یہ حکم ہے کہ ایسا مال لینا، جیسے اس کو اگر پتہ چل جائے، اس کو اگر نہیں پتہ چلا تو عامل وغیرہ کے ذریعے، جو عامل صاحب ہوتے ہیں صوفی صاحب وغیرہ، ان کے ذریعے اگر پتہ چل جائے تو پھر ایسے مال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چوری کا مال ہوتا ہے، اور چوری کا مال جب ہمیں پتہ چل جائے تو اس کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ شیطان اور اسی طرح، بلکہ آپ یہ یاد رکھیں جو جناتوں میں شریر قسم کے ہوتے ہیں وہی شیطان ہوتے ہیں، اسے آپ یاد رکھیں۔ تو جنات کسی نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے جو کہ اچھا نہیں ہے، جسے ہم اپنی زبان میں ناپاک کہتے ہیں، شریر کہتے ہیں، سرکش کہتے ہیں، وہ اگر کسی کو لا کر کے کچھ دے رہا ہے، مٹھائی ہے، پیسے ہے، روپے، کچھ بھی لا کر کے دے رہا ہے تو اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چوری کر کے لاتا ہے، کسی کا ہڑپ کر کے لاتا ہے، غصب کر کے لاتا ہے، چرا کے لاتا ہے، کسی کو دھوکہ دے کے لاتا ہے، اور دھوکے والی چیز مسلمان کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے دست غیب، جسے اللہ والوں کو جو حاصل ہوتا ہے،
اللہ والے کرامت کے ذریعے مال، روپے، پیسے وغیرہ، یعنی انسان جس طرح تقاضا کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے، اللہ والے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے وہ چیز اسے عطا فرما دیتا ہے جس کا سوال ہوتا ہے۔ تو اس کا تو بلا شبہ لینا، استعمال کرنا جائز ہے، بلکہ ایسے مال میں تو برکت ہوگی کیونکہ یہ ولی اللہ کی دعا ہے، اور برکت الحمدللہ ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ماشاءاللہ ایک ولی اللہ نے دعا کی تھی، پیسوں میں برکت کی، الحمدللہ آج برکت ہو رہی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، آپ حضرات جانتے ہوں گے پورا پس منظر، جس وقت آپ حضرات کے آبا و اجداد نے ماشاءاللہ اسلام قبول کیا تھا، یہ ولی اللہ کی برکت، اس کا لینا بھی جائز، اور الحمدللہ ولی اللہ کی جو دعا رہتی ہے اس میں برکتیں بھی اللہ رب العزت ڈال دیا کرتا ہے۔ یہ ولی اللہ کی دعا کی برکت ہے کہ آپ حضرات کو ماشاءاللہ آپ کے رزق میں برکتیں نظر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اور بھی برکتیں عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہاں پر آپ دیکھیں، آیت الکرسی وہ سکھا کر کے گیا، آیت الکرسی وہ سکھا کر کے گیا۔ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کو خطرہ رہتا ہے کہ اگر اسے چھوٹا عمل پتہ نہیں چلا یہ بڑا عمل کرنے لگے گا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ حضور کے سالے کاتب وحی، جنہوں نے جو وحی لکھنے کے اوپر مامور تھے، اور ہم لوگوں کے ماموں اس اعتبار سے کہ وہ حضرت ام حبیبہ کے بھائی تھے جو کہ حضور کی زوجہ مطہرہ تھی۔ اب حضور کی ازواج مطہرات ہماری مائیں، تو ہماری ماں کے جو بھائی ہوتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ ماموں کہتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ ہمارے ماموں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سالے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی کا نزول ہوتا تھا اسے لکھا کرتے۔ بہت بڑا مرتبہ ہے ان کا بھی۔ ایک مرتبہ آپ سو گئے، رات میں تہجد وغیرہ پڑھ کے غالباً آپ سو گئے، آپ کی آنکھ لگ گئی، نیند بہت گہری ہوتی ہے، جلدی آنکھ نہیں کھلی، اتفاق سے نماز میں تھوڑا سا وقت باقی تھا، اچانک کسی نے جھنجھوڑ کر کے جگا دیا۔ اب حضرت امیر معاویہ اٹھے، نمازوں کے پابند صحابی رسول، فوراً آپ نے نماز پڑھ لی، اور جس نے جگایا تھا نماز کے بعد اس سے پوچھا کہ آخر تم نے مجھے جگایا؟ اسے پہچان بھی لیا حضرت امیر معاویہ نے، وہ شیطان تھا۔ پوچھا کہ تم نے مجھے جگایا، آخر تعجب کی بات ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے آپ کو جگایا اس لیے میں نے یہ سوچا کہ عافیت اسی میں ہے کہ ان کو جگا دیا جائے، وقت پہ 4 رکعت ادا کر لیں، ورنہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو ویسے تو غفلت میں ڈالا ہے، ایک مرتبہ کی بات ہے کہ آپ سو گئے تھے، گہری نیند ہو گئی تھی، اور اتفاق سے آپ کی نماز وقت پر نہیں ہو پائی تھی، تو آپ کو میں نے دیکھا کہ جب ایک نماز آپ کی وقت پر نہیں ہوئی، اس کے مقابلے میں اور اس کی توبہ کے لیے آپ نے کئی نمازیں ادا کی تھی، تو مجھے ڈر لاحق ہوا کہ امیر معاویہ کو جگا دو، 4 رکعت ہی پڑے گا وقت کے اندر، اس شیطان کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ انہیں جگا دو امیر معاویہ کو کہ 4 رکعت ہی یہ پڑھ لیں گے وقت کے اندر، اسی میں عافیت ہے، ورنہ تو کہیں آپ اتنی زیادہ نمازیں پڑھ لیں گے، اتنی زیادہ نمازیں پڑھ لیں گے کہ اللہ کے مقبول بندے بن جائیں گے۔ ویسے تو الحمدللہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، جنتی صحابی ہیں، لیکن شیطان یہ نہیں چاہتا کہ انسان زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، وہ اپنے اعتبار سے یہی کوشش کرتا ہے کہ میں لوگوں کو بہکاتا رہوں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں شیطان نے آیت الکرسی کی تعلیم دی، ویسے حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ کے بتانے سے تو جانتے ہی تھے، لیکن یہاں پر شیطان نے تعلیم دی، اسے ڈر تھا کہ اگر میں آیت الکرسی کی تعلیم نہیں دوں گا، یہ رسول اللہ کے غلام ہیں، پورا قرآن مقدس پوری رات میں ختم کر دیا کریں گے، اسے ڈر لاحق ہوا، اس وجہ سے اس نے آیت الکرسی سکھا دی کہ آیت الکرسی پڑھ لے، اسی میں عافیت رہے گی، اپنے اعتبار سے اس نے کہا، ورنہ یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، اگر میں انہیں چھوٹی سی صورت یا چھوٹی سی آیت نہیں بتاؤں گا، یہ کہیں قرآن مقدس پورا رات کے اندر ختم کر دیا کریں گے، اور اللہ کے مقبول بندے تو ہیں ہی، اللہ کے اور زیادہ قریبی بندے بن جائیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہوتا ہے وہ بھی ایک اچھا کام کر دیتا ہے، ویسے تو شیطان لعین ہے، مردود ہے، ملعون ہے، لیکن آپ یہاں پر دیکھیں رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، اس کی بات تو سچی ہے لیکن وہ خود جھوٹا ہے۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ 1-8% وہ اچھا کام کر دیتا ہے لیکن حقیقت میں ہے وہ جھوٹا، جیسے منافق، کبھی اس نے نیکی کر دی، اچھا کام کر دیا، نیکی کا تو اس کو بدلہ ملنا نہیں، لیکن حقیقت میں اس کے دل میں چور بیٹھا ہوا ہے، عبداللہ بن ابی بیٹھا ہوا ہے، اور رسول اللہ کے جو گستاخ ہے ان کا قبضہ ہے اس کے دل کے اوپر۔ تو کبھی کبھی کام تو اچھا کر دیتا ہے لیکن اس کا ایمان نہیں ہے، اس کا عقیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح شیطان جو ہے وہ ملعون ہے،
ہے، مردود ہے، لعنتی ہے، اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ ایک آدھ اچھا کام کر دیتا ہے اور رب العالمین کا بھی اسے خوف ہے۔ قرآن مقدس میں ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ مجھے رب العالمین کا خوف ہے۔ یہی وجہ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اسی بنیاد پر وہ رسول اللہ کے سامنے بھی نہیں آتا۔ ارے رسول اللہ کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے، جو رسول اللہ کے غلام ہے حضرت عمر، ان کا سایہ دیکھ کر کے بھی شیطان راستہ بدل دیا کرتا۔ جب رسول اللہ کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بردے تھے شاہان زمانہ کی جولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ بس ایک آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں کہ دیکھیں قرآن مقدس میں انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہ، شیطان جو ہے وہ تمہارے قبیلے کو جانتا ہے، تمہیں دیکھتا ہے اور تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ امام فخر الدین رازی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کی اچھی نیت کو بھی جانتا ہے، بری نیت کو بھی جانتا ہے، اس کے ارادے وغیرہ سے بھی واقف ہوتا ہے، تبھی تو وہ بہکاتا ہے۔ اچھا ہے تو اس کو بہکاتا ہے، برا ہے تو اسے اور بہکاتا ہے۔ جب واقف ہے تبھی تو بہکاتا ہے۔ بات میری آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں انسان کے اچھے ارادے برے ارادے کو بھی جانتا ہے۔ آپ دیکھیں اس کا یعنی شیطان کا انسان کے ارادے کو جاننا قرآن مقدس سے ثابت ہے، مفسرین کرام اسے بیان فرماتے ہیں۔ جب شیطان یہ چھوٹی سی بات کو جانتا ہے شیطان لعین، تو جو سید المعلمین ہے، سید الانبیاء ہے، سید المرسلین، جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، وہ تو بدرجہ اولا ساری چیزوں کو جانتے ہوں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ محدثین کرام، مفسرین کرام، شارحین حدیث پاک کا جو ایکسپلینر کرنے والے ہیں، ایکسپلینیشن کرنے والے ایکسپلینرز حضرات، وہ خود اس بات کو ارشاد فرماتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا جو عقیدہ ہے قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث پاک سے بھی ثابت ہے، اور بزرگان دین کے اقوال سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ تو آیت الکرسی انسان رات میں سونے سے پہلے پڑھ لے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ رات میں ضروری نہیں ہے، دوپہر میں بھی اگر انسان آیت الکرسی پڑھ کر کے سوئے گا انشاءاللہ اس کی جان بھی محفوظ رہے گی، اس کا مال وغیرہ بھی محفوظ رہے گا۔ اس لیے کہ چور کو تو اس سے کوئی غرض نہیں کہ رات ہے کہ دن ہے، اسے تو جب موقع ملا لالچ بڑی جا کر کے وہ چوری کر لیتا ہے، چاہے دن ہو، رات ہو، شام ہو، صبح ہو، دوپہر ہو، کوئی بھی وقت ہو، اس کو تو بس چوری سے مطلب ہے۔ انسان سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے اور وہ فرشتہ اس بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ نماز کے بعد آیت الکرسی ویسے تو یاد ہوگی لیکن اسے خوب پڑھتا رہے گا انشاءاللہ، تو اس میں روانی آ جائے گی، تھوڑا سا جلدی پڑھے گا، لیکن مخارج وغیرہ کی رعایت کرنا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ آخری وظیفہ، جس بندے کو اگر اس کا یہ ارادہ ہو، جس کی بینائی کمزور ہو گئی اور جس کی بینائی ماشاءاللہ ہو، ینگ ہو، جوان ہو، آنکھوں کی روشنی سلامت ہو، وہ یہ چاہے کہ میری آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہو، تو آیت الکرسی پڑھے اور وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ یہاں پر جب وہ پہنچے تو بندہ اپنی دونوں مٹھیوں کو اس طرح انگلی کے ذریعے مٹھی بنا لے اور ان پر دم کر کے آنکھوں پر پھیرے، 7 مرتبہ 11 مرتبہ اس طرح کر کے ان کے اوپر دم کرے اور اپنی آنکھوں پر پھیرے۔ اللہ نے چاہا تو آیت الکرسی کی برکت سے اس کی آنکھیں اور روشن ہو جائیں گی۔ تو اس وظیفے کے اوپر بھی عمل کرے۔ اول آخر درود شریف پڑھنے کے بعد مولا عز و جل ہمیں آپ کو اور ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو قرآن مقدس پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولا جو کچھ بیان ہوا اس کے بیان کرنے میں مجھ سے جو بھی غلطی، لغزش، خطا، خامی ہوئی ہو اپنے حبیب کے صدقے مجھ سے معاف فرما۔ اے مولا عز و جل ہم استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مولا ہماری استغفار کو قبول فرما۔ ہمارے ان بھائیوں نے درس میں شرکت کی، انہیں اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرما۔ ان کی کمائی میں، کاروبار میں، تجارت میں، رزق حلال میں خوب سے خوب تر برکتیں عطا فرما۔ ہمارے ان بھائیوں کو پورے گھر والوں کے ساتھ بار بار حج بیت اللہ کی سعادتیں عطا فرما، بار بار مدینہ الرسول کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔